بلند کیے، پھانسی پر چڑھے اور سینے پر گولیاں کھا کر ہندوستان کو عیار انگریزوں سے آزاد کرایا۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں تاکہ ان کی قربانیاں زندہ رہے، جنہوں نے اپنے خون و پسینوں سے ہندوستان کو دنیا کے سامنے عزت دلائی، وقار عطا کیا۔ آج اس دھرتی پر شرمناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور مسجد و مندر کے نام پر مذہب کے رکھوالے بن کر غیر ملکوں کے ایجنٹوں نے بھارت کی عوام میں پھونک ڈالنے شروع کر دی ہے کہ رہزنوں کے ہاتھوں میں ملک کی قیادت ہے، رہزنوں کے ہاتھوں میں ملک کی قیادت ہے، رشوتوں کا پہرا ہے، بے دخلی سیاست ہے۔ میں آپ لوگوں کو 1999 ماہ مئی کا ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ اخبار امر اجالا کے مطابق ڈی آئی جی نے یہ کہا کہ ہندوستان میں جتنے مسلم ادارے ہیں سب کے سب دہشت گردی کے اڈے ہیں اور تمام مسلم اداروں کو پاکستان کے سرکار تنخواہیں دیتی ہے اور تمام اور مسلم اداروں میں بم وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو میں ڈی آئی جی اور حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ جب تم نے مسلم اداروں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا تو ہم کو بتاؤ کہ 1994 میں ندوۃ العلماء میں تم نے چھاپا ڈالا تو وہاں کتنے دہشت گردوں کو گرفتار کیا؟ اگر نہیں تو پھر ہم کو بتاؤ کہ گاندھی کا قاتل کون تھا، اندرا کا قاتل کون تھا، راجیو کا قاتل کون تھا؟ کیا کوئی مسلمان تھا یا کسی ادارے کے اساتذہ اور طلباء تھے؟ قاتل تو گلشن کے مالی بیٹھے، پھر تم نے کیسے مسلم اداروں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا؟ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جہاں گاندھی نے ہندوستان چھوڑو کا نعرہ بلند کیا وہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے قیادت سکھائی، جہاں نہرو نے جنگ آزادی کی طرف قدم آگے بڑھایا تو وہاں جنگ کا طریقہ مولانا حسین احمد مدنی نے سکھایا، جہاں پٹیل سیاست کی طرف گئے تو وہاں سیاست کا طریقہ مولانا علی جوہر نے سکھایا، اور وہ قربانی بھی بھول گئے کہ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام نے اپنے خون و جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام نے اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑا اور میدان میں اتر گئے اور انگریزوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی طرف نکل پڑے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہرو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ الغرض علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا، تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشم رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو کی تحریک نہ چلتی، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے اور صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں گے، وائسرائے برطانیہ نے جب اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے، تو اس نے کہا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے اور جب تک ان میں جذبہ جہاد موجود ہے تب تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء کرام کو اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ کیا آنکھ دکھائیں گی گردش دورہ؟ ہم وہ ہے جو فولاد کے سانچے میں ڈلے ہیں۔ تو 1861 میں ان کم بختوں نے قرآن کریم کی 3 لاکھ نسخے جلائے اور 1864 سے لے کر 1867 تک علماء کرام کو انگریز نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو تختہ پر لٹکایا گیا۔ ایک انگریز ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسی درخت نہ تھا جس میں علماء کرام کی گردنیں لٹکی نہ ہو۔ ٹامسن کہتا ہے لاہور کی جامعہ مسجد میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا جس میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے لاہور کی ندی راوی میں 80 علماء کرام کو بوریوں میں باندھ کر ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے جب میں دہلی میں اپنے خیمہ میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو لا کر ان کے کپڑے اتار کر جلتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے پھر میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کرام کو لایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ پھر انگریز نے کہا مولویوں تم میں سے صرف ایک آدمی کہہ دو کہ
ہم 1857 کی جنگ آزادی میں نہ تھے تو ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تامزن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ان میں سے کوئی ایسا عالم نہ تھا، سب آگ میں جل گئے مگر کسی نے بھی انگریزوں کے سامنے گردنیں نہ جھکائی۔ وآخر دعوانا اب اس کے بعد آپ کے لیے حافظ مبشر شاہ